اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج سپتمبر 1973 کی 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ یونس کی 24ویں آیت سے ہو رہا ہے۔ سابقہ آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ انسان کی کیفیت یہ ہے، اور میں یہ عرض کر دوں کہ جہاں قرآن یہ کہتا ہے انسان کی یہ کیفیت ہے، عام طور پہ وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اس کی خود غرضی، تنگ نگہی، جلد بازی، عیش پروری، ظلم جہولہ، اس قسم کی چیزیں آتی ہیں۔ اس نقطے کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ عیسائیت نے یہ کہا تھا کہ ہر انسانی بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس چیز نے ایک فلسفے کی حیثیت اختیار کر لی کہ ایول یا شر انسان کی فطرت کے اندر ہے، گویا اس کی ابتدا ہی اس وقت جس پہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ نہ تو انسانی بچے کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ خود دنیا میں آتا ہے، نہ ہی یہ اختیار ہوتا ہے کہ اپنے اندر اپنی مرضی کی چیزیں رکھ لے۔ تو کوئی ابتدائی یہاں سے کی کہ جب یہ بالکل مجبور ہوتا ہے تو یہ شر کا پیکر ہوتا ہے، ایول ہوتا ہے۔ پہلا گناہ جسے کہتے ہیں عیسائیت والے، وہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ اب جو فطرت ہی گناہ گار ٹھہری، اس میں شر ٹھہرا، تو فطرت تو وہ چیز ہے جو بدلی نہیں جا سکتی۔ اور اولی گناہ جو ہے اس کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسانی اعمال اس ڈبے کو دھو نہیں سکتے۔ ذرا ذہن میں رکھیے کہ تصور کیا ہوا انسان کا، مجبور پیدا کیا گیا اور یہ شر کا پیکر ہوا، فطرت ہی بد اور گناہ گار، اور اس چیز کو مٹا سکتا نہیں اپنی صحیح و عمل سے۔ وہ خدا جو اس قسم کا پیدا کرے اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کے یہ گناہ اور شر جو ہے اس کی سزا بھی دے۔ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ مذاہب اور ان کے اوپر مبنی یہ فلسفے کیا کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں آگے بڑھی، انسان کے متعلق قرآن نے جہاں یہ کہا کہ خود غرض ہے، تنگ نگاہ ہے، جلد باز ہے، ظالم ہے، تو ہمارے ہاں والوں نے بھی یہ آیتیں پیش کرنی شروع کر دی اس بات کی تائید میں کہ دیکھیے صاحب، قرآن کہتا ہے انسان ہے ہی ایسا۔ چلیے جی، مل گئی تائید۔ بات یہ ہے کہ جسے آپ انسان کہتے ہیں، یہ حیوان ہی کی ایک ارتقائی شکل ہے، بس ایک درجہ اوپر آیا ہوا ہے، اور وہ تو انہیں ابھی مسنگ لنک جو ہے نہیں مل رہا، ورنہ یہ جو بن مانس جو ہیں ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ قریباً 80-90% تو وہ انسان سے ملتی جلتی ان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک لنک اور اگر مل جائے تو یہ کڑی مسلسل ہو جائے گی حیوانات سے انسان تک پہنچنے کی۔ وہ کڑی ملے یا نہ ملے یہ تو حقیقت ہے کہ جسے ہم انسان کہتے ہیں، اس کی بنیادی ضرورتیں اگر آپ دیکھتے ہیں، بنیادی تقاضے کہیے ان کو، بنیادی تقاضے اس کے وہی ہیں جو حیوانات کے ہوتے ہیں: کھانا، پینا، سونا، افزائش نسل کرنا، اور پھر وہ جو حیوانوں کے اندر انسٹنکٹس ہیں، جبلت جسے کہتے ہیں، وہ اندر کی خصوصیات جنہیں کہتے ہیں، وہ تو اس کے اندر بھی ہیں اسی طرح جیسے حیوانات کے اندر ہیں۔ اور بیسیکلی عام طور پہ وہ ان کے علماء جو ہیں حیاتیات کے 3 بنیادی جبلتیں گناتے ہیں نا اس کے لیے: سیلف پریزرویشن، تحفظ خیش، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ بنیادی تقاضا ہے زندگی کا۔ وہ زندگی خواہ چیونٹی میں ہو،
یا وہ زندگی انسان کے اندر ہو. تحفظ خیش زندگی کا تقاضا ہے. سیلف ایگریشن اس کے لیے ہے. تغلب خیش، غالب رہنا دوسرے سے. یہ اصل میں وہ جو پہلا جذبہ ہے نا تحفظ خیش کا، اسی کے لیے یہ ضروری ہے کہ غالب رہے. اور پریزرویشن آف سیلف، تسلسل جو ہے اپنا حیات کا، اپنی ذات کا، نسل کی افزائش کے ذریعے سے اس کو قائم رکھنا، یہ جسے سیکس کا جذبہ کہا جاتا ہے. یہ بیسک جذبے ہیں. آپ دیکھیے گا حیوانات میں بھی یہ ہیں، انسانوں کے اندر بھی یہ ہیں. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 9/10 جو ہے انسان کا وہ حیوانی زندگی ہے. اس کی 1/10 یا 10واں حصہ تو بہرحال یہ بھی مانتے ہیں، اور فرق وہیں آ کے شروع ہوتا ہے جو وہ 10واں حصہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے، یاد رکھیے، جہاں اس نے خالی انسان کا ذکر کیا ہے وہ کہتا یہ ہے کہ اگر انسان کو اعلیٰ حالے ہی چھوڑ دیا جائے اس کی حیوانی سطح ہے زندگی کے اوپر تو وہ یہ کچھ کرتا ہے جو ہر حیوان کرتا ہے. لیکن وہ جو 1/10 حصہ اس کے ساتھ وہ گناتے ہیں وہ اس کی انسانی زندگی کا ہے. اور انسانی زندگی وہ ہے کہ جس میں ویلیوز آتی ہیں، اقدار آتی ہیں، جائز اور ناجائز کی تمیز آتی ہے، غلط اور صحیح کا امتیاز آتا ہے، شر اور خیر کا ایک فرق پیدا ہوتا ہے. حیوانات میں یہ نہیں ہے، وہ ویلیو سے واقف نہیں ہوتے. ایک بیل کے نزدیک پیٹ بھرنا، بھوک کے تقاضے کا ختم کرنا، یہ تقاضا ہے اس کی زندگی کا، اسے باہر چھوڑ دیجئے. ایک طرف اس کے مالک کا کھیت ہو، ساتھ ہی کسی دوسرے کا کھیت ہو، وہ جائے گا تو اس کو یہ نگاہ میں نہیں بات آئے گی کہ میں نے اپنے مالک کے کھیت سے کھانا ہے، ادھر سے نہیں کھانا کیونکہ یہ ناجائز ہے. جائز اور ناجائز کا تصور نہیں ہوتا اس کے. وہ جو کھیت سامنے آ جائے گا اس میں منہ مار دے گا. یہ اسے چھوٹی سی مثال میں اسے ویلیو کہتے ہیں. یہ جو چیز ہے کہ نہیں اپنی چیز میرے لیے جائز ہے، دوسرے کی ناجائز ہے، یہ ویلیو ہے. حیوان میں یہ نہیں. 9/10 جو کہا ہے انسان کا اس میں یہ نہیں. یہ جو 1/10 حصہ کہتے ہیں کہ اس میں انسانیت کا ہے، یہ ہے جہاں ویلیوز آتے ہیں. تو یاد رکھیے جہاں جہاں قرآن نے یہ کہا ہے نا کہ انسان خود غرض بھی ہے، سیلفش ہے، اپنا ہی آپ سنبھالتا ہے، تنگ نظر بھی ہے، دوسرے کے مفاد کو نہیں دیکھتا، یہ سارا وہ حیوان ہے جو وہ 9/10 حصہ حیوانی زندگی کا انسانی دی اینیمل ان مین. اور اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ جو 1/10 یہ کہتے ہیں وہ حصہ ایسا ہے کہ اگر اس کو یہ ڈیولپ کر لے اپنے اس حصے کو تو یہ اس کی حیوانی زندگی کے تقاضے بھی پورے ہوتے رہتے ہیں اور اس انسانی زندگی کے تقاضے بھی پورے ہوتے رہتے ہیں جسے ویلیوز کے تقاضے کہا گیا ہے. پیٹ اس نے بھی بھرنا ہے اپنا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ہر حیوان کی طرح ضرورت ہے، بیسک نیسیسٹی اس کی ہے، تقاضا ہے اس کی زندگی کے محفوظ رہنے کا کہ اپنا پیٹ بھرے. لیکن انسان کی اپنی جو زندگی انسانیت کی، اب میں اسے کہوں گا حیوانی زندگی نہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے کھیت سے چرے، غیر کی کھیتی پہ نگاہ نہ رکھے. بس یہ فرق پیدا کیا انسان ہو گیا ہمارے معنوں میں، یہ فرق نہ پیدا کیا حیوان ہو گیا. غالب نے اسے آدمی اور انسان کے الفاظ سے امتیاز اس میں پیدا کیا تھا، جو اس نے کہا تھا کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. آدمی سے مراد اس کی یہ حیوانی سطح زندگی تھی اس کی. بیسیکلی قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تصور کہ انسان فطرت کے اعتبار سے، پیدائش کے، تخلیق کے اعتبار سے شر ہے، وہ کہتا غلط ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو اس کو ملتا ہے. یہ تو حسین ترین تقویم میں اس کو پیدا کیا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ کم وقت پھر اس کے بعد خود اپنے آپ کو حیوانی سطح کے اوپر لے آتا ہے.
کون نہیں لاتا؟ الا الذین آمنوا وعملوا، وہ جو اقدار کا تحفظ رکھتے ہیں اپنے ساتھ، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس پست سطح پر نہیں گرتے۔ یہ تو پست سطح کی طرف آنا ہے، اور بلندیوں کی طرف جانے میں تو پوچھی ہی نہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے، کہاں پہنچ سکتا ہے ایسا۔ وہ کہ جس کے سامنے ملائکہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ کہ جو جسے اختار السماوات والارض سے بھی قرآن کہتا ہے کہ آگے جا سکتا ہے، یہ وہ کہ جسے حیوانی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد بھی حیات جاوداں مل سکتی ہے، وہ جس کے سامنے ارتقائی منازل اتنی لامنتہا کھلی ہوئی ہیں کہ جن کی انتہا نہیں ہے، جنت بھی انتہا نہیں ہے اس کے ارتقائی سفر کی۔ وہاں بھی کہا ہے کہ ان کی پیشانیوں کا نور انہیں اور آگے کے راستے دکھائے گا۔ یہ ہے انسان، لیکن اگر یہ اپنے آپ کو حیوانی سطح پہ رکھتا ہے، یعنی اقدار اور ویلیوز کا خیال نہیں رکھتا، تو پھر وہ ساری چیزیں ہیں جنہیں قرآن نے کہا ہے کہ انسان کو الا حالہ ہی چھوڑ دیا جائے، اگر وحی کی رہنمائی میں اپنے تقاضے پورے نہ کرے تو پھر یہ اس قسم کا ہوتا ہے۔ اس نقطے کو سامنے رکھیے گا، یہ امتیاز آپ کو کہیں نہ دوسرے مذاہب میں ملے گا نہ فلسفے میں ملے گا۔ وہ انسان کو حیوان ہی کی بڑی ہوئی سطح قرار دیں گے۔ قرآن اس حصہ زندگی کو بھی نظر انداز نہیں کرتا کہ جس میں اس کی طبعی زندگی کے تقاضوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ ابھی میں عرض کروں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ وہ جو ایک حصہ انسانیت کا جسے آپ کہہ لیجئے اس کو دیا گیا ہے، وہ اقدار سے متعلق ہے، ویلیوز سے متعلق ہے، وہاں اس کو وحی کی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی کہ ویلیوز انسان کی اپنی عقل، اپنے اس کے تقاضے، اپنی جبلت جسے آپ کہیں گے، وہ ویلیوز کو پیدا نہیں کر سکتی، یہ اسے ملی ہے وحی کے ذریعے سے۔ یہ ہے جہاں وہ انسان کے متعلق گفتگو کرتا ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ میں نے کہا کہ وہ غالب نے تو اس سطح زندگی پہ جو حیوانی سطح ہے اسے آدمی کہا ہے، اور اوپر کی زندگی کو انسان کہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ قرآن نے بھی آدم کے سامنے فطرت کی قوتوں کو جھکایا ہے، آدمی ہے وہ، ابھی انسان کی سطح پہ نہیں ہے، لیکن قرآن نے اس کو سطح جو اوپر کی سطح ہے اسے مومن کہہ کے تعبیر کیا ہے۔ اگر وہ وحی کی رہنمائی میں اپنے تقاضے پورے نہیں کرتا تو اسے صرف انسان کہا ہے، اور انسان کے متعلق کہا ہے کہ پھر وہ حیوانوں کی طرح اسے اپنی فکر ہوگی، دوسرے کا خیال نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں وہ کہتا ہے بل ہم اضل، کہتا ہے یہ حیوانات سے بھی پس سطح پہ آ جاتا ہے۔ اگر اس کو الا حالہ ہی چھوڑ دیا جائے، وحی کے ساحلوں کے اندر اس پانی کو نہ رکھا جائے، تو اس کے سیلاب کی حدود فراموشیوں کا پوچھتے کیا ہو، حیوانات سے نیچے گر جاتا ہے۔ اور عجیب چیز قرآن نے کہی، یہاں تک تو حیوان اور انسان کے جو وحی کی رہنمائی میں زندگی نہیں بسر کرتا برابر ہیں کہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو یہ تمیز نہیں کرتا اپنے میں اور غیر کے اندر، جائز میں اور ناجائز میں، بیل بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا۔ یہ لوٹ اور گھسوٹ، یہ سلب اور ناحب، یہ کیا چیز ہے؟ حیوانی سطح زندگی ہے، جنگل کا لا ہے۔ یہ انسان نہیں بستے، حیوان بستے ہیں۔ یہاں تک تو قرآن نے کہا اولئک کالانعام، انسان اور حیوان ایک سطح پہ، اس نے کہا بل ہم اضل، یہ اس سے بھی پستری سطح پہ آ جاتا ہے۔ بیل جب چارہ چر لیتا ہے، خواہ وہ اپنے کھیت سے چرے یا غیر کے کھیت سے چرے، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے وہ اطمینان سے ایک طرف بیٹھ جاتا ہے اور بڑا مزے سے پھر وہ جگالی کرتا ہے۔ اس سے غرض نہیں ہوتی کہ باقی چارہ جو ہے وہ اس کو کاٹ کے اور ہوڈ کر لے، ذخیرہ کر لے، یا کسی دوسرے کو اس میں چرنے نہ دے، اس کو اس سے غرض ہی نہیں ہوتی۔ میرا پیٹ بھر گیا، اطمینان ہو گیا۔ اس تندرست کی کیفیت یہ ہے کہ اس بھوک کی انتہائی نہیں ہوتی۔ یہ بھرے ہوئے پیٹ والے جو ہیں بھوکے پیٹوں سے زیادہ بھوک والے ہوتے، بھوک تو مٹ جاتی ہے 2-3 روٹیوں سے۔ یہ جو ساری دنیا کی دولت سمیٹتے چلے جاتے ہیں، کوئی حیوان قرآن کہتا ہے کہ فالتو رزق کو اپنی پیٹھ پہ لاد کے گھر نہیں لے جاتا۔ کیا بات!
یہی حیوان ہے کم وقت، بل ہم اضل، کھاتا ہے سلب و نہب سے، بالعموم اپنے کھیت سے نہیں کھاتا، دوسرے کے کھیت سے ہی چرتا ہے، چرتا بھی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو جمع بھی کرتا ہے، جمع مالوں گا عددا، پھر 99 کے پھیر میں لگ جاتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے الحاکم التکاثر، کہتا ضروریات زندگی تو بڑی جلدی سے پوری ہو جاتی ہیں انسان کی، ہر زندگی کی، یہ بڑے چھوٹے چھوٹے پیمانے ہیں، بڑے سے بڑا دولت مند کتنی روٹیاں کھا لے گا، بلکہ وہ تو جتنی دولت بڑھتی چلی جاتی ہے کم وقت کی وہ روٹیوں والی قصہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ جو ایک مزدور کھا کے اپنے آپ میں سیر ہو جاتا ہے اس کے نصیب میں وہ بھی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کتنی کھا لے گا۔ لیکن ایک جذبہ ہے اس کے اندر، اسے قرآن کہتا ہے تکاسر، عجیب الفاظ ہے اور یہ زبان عجیب ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ سمیٹنا، تکاسر کا لفظ ہے، ضرورت کے لیے نہیں، دوسروں سے زیادہ بڑھ جانے کی جذبہ جو ہے اس کے اندر۔ اس کے پاس 1 مل ہے، میرے پاس 2 ہونی چاہیے تھا، وہ ملینئر ہو گیا، ملٹی ملینئر ہونا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں یہ ضرورت کے لیے نہیں کرتا، اور کوئی حیوان یہ نہیں کرتا، چلا جاتا ہے، پھر ایک ریس شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی، الہاکم التکاثر، اور پھر تکاثر جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا جذبہ، یہ پھر اس کی صحیح انسانی زندگی کے مقصد سے غافل کر دیتا ہے، اور کہا کہ اگر تقاضا صرف زندگی کا ہوتا وہ تو چھوٹا سا پیمانہ تھا، بھر بھی جاتا، حتی زرتم المقابر، تکاثر ایسی چیز ہے دوسرے سے بڑھ جانے کا جذبہ کہ قبر تک نہیں کم وقت پورا ہو، بل ہو مدل، حیوانات سے بھی گیا گزر۔ یہ جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں عزیزان ایمان، آپ جا رہے ہوں آپ کے ساتھ ہی بیل، میں نہیں کہتا کہ ذرا معصوم، بھیڑ میں نہیں کہتا معصوم ہوتی ہے، عام کتا بھی چلا جا رہا ہو تو ایک دفعہ آپ دیکھ لیں گے کاٹنے والا نہیں ہے، اطمینان سے آپ چلتے جائیں گے۔ لیکن عزیزان ایمان اگر آپ چل رہے ہوں تنہائی میں اور پیچھے پیچھے آپ کے انسان آ رہا، بیل بھیڑ اور کتا نہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ پیچھا کر رہا ہے، آپ سوچئے پھر کیا گزرتی ہے آپ پہ، بار بار دیکھتے ہیں کنکھیوں سے آپ، اور اگر اب وہ ساتھ آپ کے لگ گیا ہے آ کے تو پھر تو پوچھے ہی نہیں کیا کیفیت ہوتی، اور اگر اس نے جاتے وقت ہاتھ میں لا لیا ہے تو آپ کو انگلیاں گننی پڑتی ہیں کہ 5 رہ گئی ہیں یا 4 ہی ہیں سب۔ یہ معاشرہ کہ جس میں انسان کو علی حالہ ہی چھوڑ دیا جائے، اقدار کا اس کو تحفظ نہ رہے، وہاں انسانوں کی اپنی زندگی کی یہ کیفیت ہوتی ہے جو حیوانوں کی کبھی یہ نہیں ہوتی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں انسان کے متعلق گفتگو آئے قرآن میں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب وہ یہ باتیں کہتا ہے تو اس کی حیوانی زندگی کے متعلق وہ گفتگو کرتا ہے، جہاں اس میں اقدار آتی ہیں جس کو وہ ایمان کہتا ہے، پھر یہ مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ تو میں نے جیسا کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ مومن کے ہمارے ہاں تو ترجمہ اور معنی ہر جگہ یہی کیا جاتا ہے، ایمان لانے والا۔ مومن کے معنی ہے دنیا کو امن بخشنے والا، اس کا تو مادہ ہی امن ہے اس لفظ۔ اقدار کے تحفظ سے یہ خود بھی امن میں ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں ساری دنیا بھی امن میں ہو۔ یہ مومن کا درجہ وہ کہتا ہے انسان سے اونچا۔ کیا یہ ہو رہا تھا کہ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ ذرا سی اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو تنگ دلی کا یہ عالم کہ دہائی مچا دیتا ہے، اور اس دہائی میں کہا کہ خدا بھی یاد آنے لگ جاتا ہے، اور ذرا سی وہ مصیبت رفع ہوئی اور تھوڑی سی خوشحالی آئی تو کیفیت فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، وہ سرکشی ایسی برپا کرتا ہے سب دنیا میں، الحق کا خیال ہی کوئی نہیں ہے، پھر اقدار کا کوئی تصور ہی باقی رہتا ہے ان کے، سرکشی اختیار کرتا ہے۔ وہ کاہے کے لیے یہ سرکشی اختیار کرتا ہے؟ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا،
کہا کاہے کے لیے یہ قانون فراموشیاں، حدود سے تجاوز، ہر قسم کا فساد کاہے کے لیے اختیار کرتے ہو؟ ایک ہی لفظ ہے، متاع الحیات الدنیا ہے نا، دنیاوی زندگی کا یہ ساز و سامان ہے نا جس کے لیے یہ کچھ کرتے ہو۔ یہاں سے ایک دوسری چیز شروع ہوتی، وہ اگلی مثال کے بعد میں اس کی تفصیل عرض کروں گا، پہلے یہ آیات دو پیش کر لوں آپ۔ کہا کہ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان کے لیے یہ کچھ کرتے ہو۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ آخری بات پہلے کہوں کہ یوں ہم بات کو واضح کر دیتے ہیں، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ذرا غور و فکر سے کام لیں۔ یاد رکھیے قرآن کریم جتنے اپنے حقائق و قوانین اور اصول و اقدار بیان کرتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان آیات کے بعد ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو علم سے، لقوم یعلمون، لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، عقل و شعور سے کام لینے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ لازمی شرط ہے اس کے لیے، وہ چیز کہ جو اب حرام قرار دے دی گئی ہے صاحب، شرع میں تو عقل کو کوئی دخل ہی نہیں ہوتا، غور و فکر اب اس میں نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ آپ سے پہلے مرنے والے کہہ گئے ہیں آپ کو آنکھیں بند کر کے وہ مانتے چلے جانے چاہیے۔ یہ غور فکر تدبر تعقل یہ جتنے حکم ہیں قرآن کے وہ یہ ان پہلوں کے لیے تھے، ہمارے آپ کے لیے نہیں۔ 12 مثال دی ہے مثل الحیات الدنیا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے میں یہ آیت پیش کرتا ہوں پھر عرض کروں گا قرآن کہتا کیا۔ کہتا ہے یہ سارا کچھ اس کے لیے ہے اور اس کی حیثیت یہ ہے، مثال اس کی یوں سمجھیے کہ آسمان سے بارش برسی، زمین میں صلاحیت تھی اگانے کی، اس نے اپنے دبے ہوئے خزانوں کو اگلا، کونپلیں پھوٹیں، فصلیں اگیں، پھر اس میں سے حسین حسین گل بوٹے سامنے آئے، زمین نے گہنے پہنے، وہ سہاگن بن گئی۔ کیا الفاظ ہیں، زخرفھا وزینت، یہ سارا کچھ کیا۔ زمین کا مالک بہت خوش ہوا کہ بس چند دنوں کی بات ہے، ڈھیر لگ جائیں گے غلے کے، اتنا مال آئے گا، اتنی دولت آئے گی کہ کسی کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ کہا کہ اس کے بعد یہی پانی جس نے یہ کیا تھا وہی پانی طوفان بن کر آ گیا اور یہ کھیت یوں ہو گئے گویا اس میں کبھی کوئی ایک کونپل بھی نہیں پھوٹی۔ کہا یہی ہے نا حیثیت ان چیزوں کی، وہی پانی ایک مقدار سے وہ آیا ہے تو اس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے۔ اسی کا سیلاب اس طرح سے بہا کے لے جاتا ہے جو جا کے دیکھو ان کھیتوں کے اوپر تو نظر آئے گا کہ کبھی کسی نے یہاں کوئی بویا نہیں۔ کہا جس کی زندگی کی یہ کیفیت ہو، جس شے کے اپنے قائم رہنے کی استعداد و استطاعت کی یہ کیفیت ہو، اسے زندگی کا مستقل سہارا سمجھ لینا اور اس کے خاطر پھر جائز اور ناجائز کی تمیز بھی اڑا دینا۔ کون سے لقوم یتفکرون، کہا ذرا مجھ سے نہ پوچھو، ذرا اپنی عقل سے پوچھو تو صحیح، اپنی فکر سے ہی پوچھو۔ یہ کیفیت ہے صاحب اس کی۔ آگے عرض کروں گا وہ کیا کہتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام۔ کہتا بات اتنی ہی ہے کہ یہ جو کچھ تم اپنے قوانین اپنی اغراض کے ماتحت کرتے ہو وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں دنیاوی زندگی اور اس کی متاع، اس کے ساز و سامان، اس کی زیب و زینت کے متعلق کئی ایک دیگر مقامات میں بھی اسی قسم کی باتیں کہی ہیں کہ بڑی ناپائیدار سی چیزیں ہیں۔
اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو ہمارے سامنے وہ عائش ہے کہ جنہوں نے اسی دنیاوی زندگی کے ساز و سامان و جرات کو مقصود بھی ذات سمجھ لیا، جائز و ناجائز کی تمیزیں بھی اٹھا دی، زیادہ سے زیادہ سمیٹنا شروع کر دیا، گویا مقصود ہی یہ قرار پا گیا، وہ اس طرف نکل گئے۔ اور وہاں سے جب روکا آئی یہ مذہب کی دنیا، تو ادھر سے ہمارے ہاں مذہب کی دنیا آئی، اور مذہب سے بھی جب آگے ہم چلے تو وہ جسے دین کا مغز کہا جاتا ہے، پھر تصوف کی دنیا آئی۔ انہوں نے یہ کیا کہا کہ صاحب یہ دنیا ایک لاش ہے، اس کے چاہنے والے کتے، دنیا جو ایک قید خانہ ہے جس میں مومن پھنسا ہوا ہے۔ انتہائی قابل نفرت ہے یہ چیز، نڑی ناپائے بات ہے، ناپاک ہے یہ اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اتنا ایسا پروپیگنڈا اس کے متعلق کیا، آپ دیکھیے الفاظ کس طرح سے خاص معنی اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ کسی کے متعلق کہیے کہ صاحب بڑا دنیا دار ہے، آپ دیکھتے ہیں نقشہ کیا ذہن میں آ جاتا ہے۔ تصور وہ بنیادی کہ دنیاوی زندگی، اس کے لذائذ و حذائز، اس کا سامان و جرائز، اس کی زیب و زینت کی چیزیں، بہرحال جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے قابل نفرت، چھوڑ دو، ترک کر دو اس کو۔ اللہ والوں کے لیے یہ نہیں ہے ایسا۔ پھر وہ اللہ کے مقربین کے نقشے سامنے ہمارے کھینچے گئے تھا۔ ایک گدڑی ہے، اس میں 100 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ایک جھونپڑی ہے، جھونپڑی سے بھی نیچے ایک چیز ہوتی ہے اور کلی کہنے نے صاحب۔ پھر وہ یہاں سے بھی نکل جاتے ہیں، جنگلوں میں غاروں میں ہی چلے جاتے ہیں۔ پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ صاحب 40 دن کے بعد ایک جاؤ کھاتے تھے، ایک گھونٹ پانی کا پیتے تھے، ساری عمر میں 1.25 تولا انہوں نے اناج کھایا صاحب، گھر بار بال بچے، ساز و سامان، یہ کو سب چیزوں کو تیاگ دو، ترک کرتے چلے جاؤ۔ دوسری طرف یہ زندگی، آپ نے دیکھا کہ انسان کس طرح ایکسٹریم ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وہ مٹیریلسٹک کنسپٹ آف لائف میں اب آگے اس فلسفے کے اوپر، وہ کیا ہے؟ مادی تصور حیات، حیوانات ارتقا کرتے کرتے آگے بڑھے، انسان کی شکل میں آ گئے، بس ایک پیکر اس کا ذرا مختلف ہوا ہے دوسروں سے کہ انہیں 4 پاؤں کے اوپر چلنا پڑتا ہے، یہ 2 پاؤں ہیں اور 2 یہ اوپر کر لیتا ہے تو یہ ہاتھ اس کے ہو جاتے ہیں، باقی سب کو یہ ویسے جانور کا جانور ہے۔ مادی سطح زندگی، کھایا پیا، جبلی تقاضے پورے کیے، ایک فزیکل لاز کے تابع یہ زندگی چل رہی ہے، اس قانون کے مطابق آگے چل کے یہ مشین ختم ہوئی، فزیکل لائف ختم ہوئی، انسان بھی ختم ہو گیا۔ بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ خالص حیوانی سطح زندگی، کوئی اقدار نہیں، کوئی ویلیوز نہیں، کوئی تسلسل حیات نہیں، طبی زندگی کے علاوہ اس قسم کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک وہ یہ ہے جسے قرآن نے کہا ہے، یہ کانسیپٹ جو ہے نا، اس کا نام ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے، جو تم اسی کو منتہا اور ماحصل سمجھ رہے ہو، اس کی کیفیت یہ ہے، ناپائیداری یہاں ہے اس کی، تمہارے جسم کی ناپائیداری، کتنا زیادہ سے زیادہ جی لوگ۔ بڑی سے بڑی خبریں آتی ہیں اخباروں میں صاحب 117 برس تک، ٹھیک ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں تمہاری اپنی، یہ طبی زندگی ختم ہوئی، ان سب کی قیمت خود بخود ختم ہو گئی۔ کوئی انسان نہیں وہ مرتا، یہ سارے مر جاتے ہیں، یہ جو کچھ اس نے اکٹھا کر رکھا ہوتا ہے، بال بچے، اب اولاد وغیرہ، یہ سب یعنی اس کی طرف سے سارے مر گئے، ختم ہو جانے والی چیز۔ یعنی ایک طرف تو وہ تصور حیات کے وہی کا وہی، وہاں سے ادھر آئے تو دوسرا تصور حیات، کہاں سے یہ آیا؟ رہبانیت، عیسائیت کی پھیلائی ہو، یہودیت کی پھیلائی ہو، مجوسیوں کی پھیلائی ہو، ہندو جوگیوں سنیاسیوں کی پھیلائی ہوئی، ترک دنیا، یعنی ترک کے اندر ہی ان کے ہاں حاصل ہوا۔ چھوڑ دو یہ سب، آپ ملا کے واز سے سنیے تو اس میں یہ دنیا نہایت قابل نفرت،
یہ الگ بات ہے کہ بعض کہنے کے بعد پھر وہ یہ کہے کہ بھائی دیکھو اس مسجد کی یہ ضرورت، اس کی یہ ضرورت، امام کی یہ ضرورت، یا یہ ساری دنیا کی ضرورتیں وہ گناتا جائے گا دنیا قابل نفرت. یعنی تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ قابل نفرت ہے، اس کو چھوڑ دو، مجھے دے دو. دنیا قابل نفرت. اور وہاں سے اگر آپ گئے ہیں کہ نہیں صاحب اس میں تو صاحب جریت ہی ہے، ذرا روحانیت کی طرف جائیے، تو وہاں تو پوچھیے ہی نہ پھر جو نقشہ میں نے عرض کیا. یہ الگ بات ہے کہ ان کے اپنے محل جو ہے سونے کے کھڑے ہو جائیں. دنیا قابل نفرت. پہلا تصور جو تھا وہ خالصتاً مادہ پرستی کا لیا انہوں نے، حیوانی تصور. ادھر آئے تو خالصتاً یہ رہبانیت کا تصوف کا تصور جو عیسائیت، ہندو مت، یوگیوں سے اور مجوسیوں سے ان سے لیا ہوا تصور، وہ بھی اسلام یہ بھی اسلام. اب دو ہی طرح کا اسلام ملے. یا تو وہ ہے کہ صاحب اس دنیا کے اندر جو کچھ جی چاہے کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ، اگر ذرا سی خلش باقی رہ گئی ہے اندر تو اس کا پورا کرنا وہ ملا سمجھا دیتا ہے. جس طرح جی چاہے اکٹھا کرو، 2.5% دے دیا کرو، باقی سب شیر بہادر کی طرح حلال ہے. تو یہ چل بھائی. اور اگر ادھر سے آپ نے کہا کہ نہیں صاحب آپ ساری عمر یہ کچھ کرتے رہے، آخری عمر میں انسان بالآخر عاقبت کی سوچتا ہے نا کہ کچھ میاں اس کی دنیا کے بھی فکر کرو، تو پھر یہ کیا کہ یہ سب کچھ چھوڑ دے چلے جائے. بھائی اب تو ہم یہی چیزیں اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، زندگی بڑی باعزت گزاری، نوکری بڑی باعزت کی، نوکری باعزت کی جی. اور اب اس کے بعد لڑکیوں کو بیاہ دیا، بیٹے اپنے اپنے کام پہ لگ گئے، گھر رہنے کو ملتا ہے، پینشن بھی مل جاتی ہے، سب اطمینان ہے. اور اب کچھ ادھر کی فکر کرنی چاہیے. میں نماز پڑھاتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، تصویر پھیرتا ہوں، اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، سب چل بھائی. اب یہ عاقبت شروع ہو گئی. مسلمان کی زندگی ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس کی دلیل، اس کی تائید میں اس قسم کی آیتیں جو قرآن نے کہا صرف ہو ہی رہا ہے. قرآن میں سے ایک آیت کو اٹھاتے ہیں اس میں جو اپنے مطلب کی ہوتی. اس نے یہ کہا تھا کہ افتو میں نونا بے باد الکتاب و تکفرون بے بعد. کیا کہہ رہی ہے تمہاری یہ ہے کہ اس قرآن کے بعض حصے کو مانتے ہو، دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل منکم ذلک الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت اشد عذاب العذاب. جو یہ طریقہ اختیار کرے گا کہ اپنے مطلب کی آیتیں نکال لیں، باقی سے اس سے انکار کر دیے، یاد رکھیے اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، اور قیامت کے عذاب کا تو پوچھو نہیں کہ کیا ہوگا. لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ یا تو اس کو سرے سے اٹھا ہی پھینکا، یا تو یہ تصور ہو. اور اگر کہیں یہ بیچ میں آیا تو اس میں سے جو اپنے مطلب کی چیز ہوئی اس کو پیش کر دی. یہ بھی نہیں کہ ایک آیت کو پیش کر دیا، آیت کے اتنے حصے کو پیش کر دیا، ایک آیت کو ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ کیفیت ہو گئی ہے ان کی کہ جو ابھی بہرحال اپنے آپ کو مذہب پرست کہتے ہیں. یہ آیتیں لی، دنیا کی ناپائیداری، اس کو قابل نفرت تصور کرنا. عزیزان من، یہ اس قوم کا اب دین یا مذہب بن گیا جسے ایک بار نہیں، قرآن کریم کے متعدد مقامات میں یہ کہا ہے ان کے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اس ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے تابع تسخیر کر دیا گیا. وہ ارضی نہیں کہہ رہا، وہ سماوات بھی کہہ رہا ہے. جَمِيعًا مِّنْهُ، ارض و سماوات کے اندر جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے تو تمہارے تابع تسخیر کیا گیا. اندازہ لگائیے وہ اس کا مقام یہ بتاتا تھا. اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کی ضروریات بھی جو ہیں ان کو بھی یہ ناپاک قرار دیتے ہیں، اور ان سے ترک اور ان سے دور بھاگنے کا نام ان کے ہاں خدا کا تقرب یا شریعت کا فیصلہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ پہلا تصور جو تھا وہ انسان کے ذہن کے اندر سرسام پیدا کرتا تھا، تو یہ دوسرا تصور فالج پیدا کرتا ہے. قوم مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے بالکل. اللہ کہیں آپ کو فرصت دے تو اقبال کی آخری کتاب ہے ارمغان حجاز، اس میں ایک نظم ہے اردو کی، باقی تو وہ فارسی میں ہے زیادہ، تو تھوڑا سا حصہ اردو کا بھی. وہ اردو کی نظم ہے ابلیس کی مجلس سے شورا، اسے ضرور پڑھا کی.
اب بڑے ہی عجیب حسین اور بلیغ انداز میں وہ بات کہا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کی فکر کا اور قرآن کے جو رہنمائی ہے اس کا نچوڑ اس نظم کے اندر آپ کو ملے گا، اور ڈرامائی انداز میں ملے گا۔ ابلیس اپنی کیبنٹ کو لے کے بیٹھا ہوا پریزائڈ کر رہا ہے، اس کے کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے، وزراء بھی اس میں شامل ہیں، وہ کہتا ہے رپورٹ پیش کرو اپنی اپنی، کہاں کہاں کیا کیا تم نے دیکھا، کیا کیا کر آئے ہو۔ اپنے اپنے محکمے کا وزیر رپورٹ پیش کرتا ہے۔ مغربی جمہوریت کیا کیا انداز ہے، اس نے کیا کیا، ہٹلر اور میسولینی کی ڈکٹیٹرشپ جو ہم نے ایجاد کی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا، روس کے اندر ہم نے ایک نظام دیا تھا، اس کی رپورٹس آئی ہیں تازہ، وہاں ہم نے انسانیت کے ساتھ کیا کیا، کیسے اس کو ہم تباہ کر رہے ہیں۔ یہ مختلف نظام، مختلف نظریے وہ گناتا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ اسے کہتے ہیں کہ اس کا ہم یہ تدارک کر رہے ہیں، اس کا یہ تدارک کر رہے ہیں۔ آخر میں ان کے یہاں کا جو وہ ڈپٹی پریزیڈنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے اس کے ذمے اس نے یہ اشتراکیت یا سوشلزم یا کمیونزم لگائی ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ باقی جو کچھ کہتے ہیں یہ تو بڑی ہنگامی سی چیزیں، چھوڑ دیجئے، یہ قابل تفضل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ابلیسیت جو ہے اس کا توڑ جو ہے مجھے ان میں نظر آتا ہے۔ اگر یہ نظام دنیا میں چل گیا تو پھر ہمارا ابلیسی نظام ٹوٹ جائے گا۔ وہ یہ چیز پیش کرتا ہے، ابلیس اس سے کہتا ہے کہ تم غلط کہتے نہیں، تمہاری نگاہ دور تک نہیں گئی، میری نگاہ بہت دور تک جاتی ہے، قیامت تک میری نظریں ہیں۔ مزدقیت فتنہ فردہ نہیں، اسلام ہے۔ ابلیسی نظام کے لیے فتنہ جو ہے وہ یہ سوشلزم اور کمیونزم بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ تو میرے ہی ہاتھوں کا لگایا ہوا پودا ہے، میں بات چیزیں تم سبھی کو سیدھا رکھا کرتا ہوں، ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے۔ میں کرنے کا کام یہ ہے، سب کچھ چھوڑ دو، فکر اس کی کرو کہ یہ قوم کہیں بیدار نہ ہو جائے۔ اور اس میں وہ کہتا ہے قوم کی بیداری سے مراد میری یہ ہے کہ کہیں قرآن کی شریعت ان کے سامنے پھر نہ آ جائے، پھر ہمارا ٹھکانہ کہیں نہیں ہوگا۔ بات سمجھ لی انہوں نے کہا کہ پھر کریں کیا اس کے لیے، اور پھر وہ آخری بند ہے صاحب اس جس کے لیے جس میں وہ یہ پروگرام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کے لیے بڑا آسان کام ہے، کام بڑی مذہب پرست اور روحانیت پرست واقع ہوئی، انہیں انہی چیزوں کے اندر الجھاؤ۔ پہلے تو ان کے ہاں مذہبی مباحث یہ چھیڑ دو نا کہ آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، اور یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات، یہ بحثیں جتنی بھی یہ مناظروں میں مباحثوں میں کرتے ہیں اور تیز کر دو ان کے اندر، الجھائے رکھو ان کو ان چیزوں کے اندر، اور اس سے اور آگے بڑھو۔ ان کے سامنے تصوف کا جو تصور ہے اور زیادہ شدت سے پیش کرو، ان میں عام یہ پروپیگنڈا کرتے چلے آؤ کہ یہ دنیا بڑی قابل نفرت ہے، ناپاک ہے، پلید ہے۔ اسے انہیں کہتا ہے کہ خیر اسی میں ہے، قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ خیر اسی میں ہے، ابلیسی نظام کی خیر اسی میں ہے، قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ اور اس کے بعد پھر وہ بتاتا ہے کہ شاعری اس قسم کی ان کو دو، موسیقی اس قسم کی دو، تصوف اس قسم کا ان کو دو، یہ کرتے چلے جاؤ جس سے یہ دنیا سے نفرت کرتے چلے جائیں، اور یہ کچھ کرتے چلے جاؤ۔ اور آخری شعر ہے اس کا، وہ جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، اور پھر خیر ہی خیر۔ کہا یہ ہے کام کرنے کا، اس کو مارنے کے لیے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لاتے جاؤ، کبھی کبھی ان کے ہاں کچھ معمور میں نلہ لے آئے، کبھی کوئی مہدی لے آئے، کبھی کوئی وکیل مسیح لے آئے،
آتے جو اس قسم کے وہ یہ کرتے چلے جائیں کہ صاحب یہ سب دنیا ناپاک ہے، یہ گوروں کی خاطر چھوڑ دیجیے صاحب، اور اس کے لیے یہ انما مثل الحیات الدنیا کا مان یہ دیا دیتے چلے جاؤ یہ آیت. یعنی جو آیت ہے اس میں وہ جو سیکولر نظام تھا وہ خالص میٹیریلسٹک کانسیپٹ جو تھا جس میں زندگی خالص حیوانی زندگی ہی کو مقصود بذات سمجھا ہوا تھا، جس میں اس کی حقیقت قرآن نے بیان کی ہے، اسے وہ انسانی زندگی کا مقصود کر کے بیان کرتے ہیں. اور وہ جو آگے وہ کہتا ہے کہ آؤ تمہیں ہم بتائیں، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں دارس کے گھر کی. دیکھا آپ نے کیسے وہ خوف کو مٹاتا ہے، امن کو لاتا ہے. امن ہی نہیں یہاں سلام ہے. یہاں قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے صفات حسنہ الگ الگ تو مختلف مقامات میں گنائی ہیں. سورہ حشر کے آخری رکوع میں وہ ایک ہی جگہ ایک سل کے مروارید نظر آتی ہے جس میں یہ صفات روئی ہوئی، وہاں یہ دو صفتیں ساتھ آتی ہیں. اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اور آگے بھی هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء. یہاں دو صفتیں آپ کی یہاں آئی ہیں خدا کی. مومن سلام، مومن تو میں نے ابھی عرض کیا اور بات صاف ہو گئی. یہاں ترجمہ کیجئے اس کا ایمان لانے والا اللہ کی صفت، اللہ کی اس چیز پہ ایمان لاتا، معنی واضح ہو جاتے ہیں. مومن نوید امن دینے والا، امن کا ذمہ دار. لیکن امن تو عزیزان من صرف ایک نیگیٹو چیز ہے، منفی قوت ہے. کسی خطرے سے آپ کو محفوظ کر دینا، بس آپ کے اندر تو کوئی اور چیز پیدا نہیں ہوئی نا. آپ کی دولت اگر آپ کی الماری میں ہے اور اس کے متعلق ضمانت دی جائے کہ یہ محفوظ رہے گی تو وہ جتنی ہے ویسی کی ویسی اتنی رہے گی، محفوظ صرف رہے گی نا، آگے تو بڑھنے والی بات نہیں ہے. لیکن آگے بڑھنے کے لیے محفوظ رہنا تو نہایت ضروری ہے نا. آپ خود آگے اسی صورت میں بڑھ سکتے ہیں نا کہ آپ محفوظ بھی ہوں. اگر آپ محفوظ ہی نہ رہیں تو آگے کون بڑھے گا؟ حفاظت پہلا قدم ہے اس کے لیے، لیکن مقصود بھی ذات تو نہیں ہے نا. مومن تو یہاں تک ہوا امن دینے والا، خوف سے محفوظ رکھنے والا، سلام کے معنی تکمیل تک پہنچانے والا. یہاں ہمارے ہاں امن و سلامتی مرادفی الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں، اور پھر سلامتی تو ہمارے ہاں جو اردو میں آتی ہے سلامتی کے معنی بھی زیادہ سے زیادہ وہ امن ہی ہوتا ہے. تکمیل اور مکمل ہونا جو ہے یہ نہیں ہوتا. اگرچہ ہمارے ہاں ایک مقام ایسا ہے جہاں ابھی یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے یا ہوتا تھا، ہمارے نزدیک تو ہوتا تھا، یعنی جسے آپ مرغ مسلم کہتے ہیں. ہمارے ہاں ہوتا تھا، میں نے کہا تم تو دال میں لفظ نہیں مسلم مرغ کا کیا ہے نا مسلم کا لفظ آپ کے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک ٹانگ اگر نہ ہو وہ بہرا جب لائے تو آپ اسے مسلم نہیں کہتے، وہ اسی سلامتی سے ہی تو ہے. تکمیل تک پہنچانے والا، مکمل کر دینے والا. کیا بات ہے. من بار بار کہا کرتا ہوں، پتہ نہیں زندگی کتنی ہے کہنے کے لیے. قرآن کے ان مفردات کے اوپر غور کیا کیجیے، یوں نہ آگے بڑھ جایا کیجیے اور ترجموں پہ انحصار نہ کیا کیجیے. میں پھر عرض کر دوں کہ اگر اتنی خود محنت آپ نہیں کر سکتے، کم از کم میں نے ایک عمر محنت کی ہے ان مرادفات کے یہ قرآنی معانی جو ہے میں نے اپنے لغات کے اندر رکھ، اتنی محنت تو کر لیا کیجئے کہ اسے اٹھا لیجئے. قرآن کے ہر لفظ کے معنی اس کے اندر قرآن سے متعین کن انداز میں ہے. وہاں آپ دیکھیں گے کہ المومن کے یہ معنی ملیں گے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ سلام کے یہ معنی ملیں گے، اور اسی سے تو اسلام ہے آپ کے ہاں. انسانیت کی تکمیل کرنے والا نہیں، باہر دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے. تو اب دار السلام کیا ہوگا جی؟ اگر صرف یہ طبی زندگی کی ضروریات کو پورا کرے گا تو پھر بھی اس کی کم از کم ان کے الفاظ میں 1/10 حصہ تو باقی رہ جائے گا، تو تکمیل تو پھر بھی نہ ہو. اور اگر یہ روحانیتی کی طرف ان کے الفاظ میں چلا گیا تو یہ ساری
دنیاوی زندگی اور اس کی زندگی کے یہ تقاضے، طبی تقاضے یہ رہ گئے، سلام پھر بھی نہ ہوا۔ دیکھتے ہیں کہاں دارالسلام لا رہا ہے۔ کہاں تکمیل نہیں ہوتی انسانیت کی، نہ تو خالصتاً اس کی طبی زندگی کو مقصود بالذات سمجھ کے مادی تصور حیات یا سیکولر لائف اختیار کر دینا، ایک حصے کی تسکین ہو جاتی ہے، سلامتی نہیں ہوتی، تکمیل نہیں ہوتی اس میں۔ اور جسے آپ یہ کہتے ہیں روحانیت یا مذہب وغیرہ، بہرحال اس کو اگر آپ اقدار کی طرف بھی خالی لے آئیں، تکمیل نہیں ہوتی۔ تکمیل تو دونوں کو اکٹھے کرنے سے ہوتی۔ منزل تک پہنچنے کے لیے گھوڑے کا طاقتور اور توارا ہونا نہایت ضروری ہے، لیکن اگر گھوڑے کا طاقتور توارا رکھنا ہی مقصود بذات سمجھنے، نہایت عمدہ پرورش کریں اس کی، بہت اچھا ہو اور استقبال میں باندھے رکھیں، مقصود بذات نہیں۔ اور اگر گھوڑے کو گولی مار دی جائے پھر بھی آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ سلامتی اسی کے اندر ہے کہ اسے رکھا جائے، طاقتور رکھا جائے، لیکن اسے سفر منزل تک پہنچانے کا ذریعہ سمجھا جائے، ایام کا مرکب نہیں، راکب ہے قلندر۔ کیا عجیب باتیں کہہ جائیں۔ اگر دنیاوی زندگی کے مفاد نے اسے گھوڑا بنا رکھا ہے تو پھر یہ تانگے کا گھوڑا ہوگا، جدھر اس والے نے یوں یوں کیا یہ ادھر چل پڑا، سارا دن اس کے اشاروں پہ چلتا رہا، شام کو اس کو دانا پانی مل گیا، راکب۔ اور اگر اس نے اس کے اوپر سواری ہی نہیں کی خود گھوڑے کے اوپر تو وہ کوتل گھوڑا ہوگا اس لیول میں بالے رکھنے کے لیے۔ راکب یہ ہوگا کہ اس کے اوپر سفر کرے، دارالسلام کی طرف بلاتا ہے۔ دو لفظوں میں بات کیا گیا، للذین احسنوا الحسنی، پہلی چیز یہ۔ قرآن کریم نے اعمال، اچھے اعمال جس کو ہم نیک عمل کہتے ہیں، اس کے لیے حسن عمل کہا ہے نا، اعمال حسنہ اس کو کہتا ہے نا۔ یہ وہ اعمال ہوتے ہیں جس میں حسن ہوتا ہے، اور حسن کے تو معنی ہی توازن سے ہی ہونا ہوتا ہے عزیزان من۔ کسی حسین ترین چہرے کی آنکھ کی سیاہی انچ کا سواں حصہ اپنے مقام سے ذرا ادھر کر دیجئے، آپ دیکھیے کہ سارا حسن کہاں چلا جائے۔ تھوڑا سا پرپورشن بگاڑ دیجئے کسی شے کا۔ قرآن نے تو اس ایک لفظ کے اندر بتایا ہے کہ بھائی نہ کسی کو چھوڑ دینا، نہ کسی میں زیادہ طور کے اوپر الجھ جانا، توازن برقرار رکھو ان چیزوں کے اندر۔ جب یہ توازن برقرار رہے گا تو اسے اعمال حسنہ کہا جائے گا۔ اعمال حسنہ کرتے کیا ہیں؟ للذین احسنوا الحسنی۔ جانے من پھر عرض کر رہا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں میسر ہو یا نہ، قرآن نصاب کی طرح پڑھانے کی چیز تھی۔ ایک کلاس جو 5 7 10 سال تک ساتھ رہے، نصاب کی طرح پڑھانے کی چیز ہے۔ وہ لوگ الذین احسنوا الحسنی، وہ جو لوگ احسن کام کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ ہے نا، عام طور پہ جسے ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں پھر یہ کیسے استعمال ہوتا، احسان کا بدلہ احسان۔ کسی کی مصیبت کے وقت میں آپ اس کے کام آئیے، آپ نے اس پہ کیا احسان، اب وہ ساری عمر کے لیے آپ کا بے دام غلام بن کے رہے۔ جو ہی آپ امیدوار کھڑے ہوئے کسی الیکشن میں اور اس نے یہ کہہ دیا کہ بھائی صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ دوسرا فلاں آدمی بہتر ہے، اس کو ووٹ دوں گا، گلی محلے میں کھڑے ہو کے چلانا شروع کر دیجیے، احسان فراموش، اندازہ لگائیے کل روتا ہوا آیا تھا، ہاں میاں صاحب کی یہ صورت تھی، گر گرا رہا تھا، پاؤں پڑ رہا تھا، اس وقت ہم نے اس کی مدد کی، احسان فراموش توتے چشم۔ آج کہتا ہے کہ نہیں صاحب ووٹ آپ کو نہیں دوں گا، یعنی آپ کی آمد تک کے لیے احسان کا بدلہ آپ کو وہ دیے چلا جائے، ختم ہی نہیں ہوتا۔ ختم تو اسی صورت میں ہوگا نا، وہ پھر کہے گا کہ یا اللہ اس پہ بھی مصیبت پڑے، یہ بھی روتا ہوا آئے، یہ بھی ویسے پاؤں پڑے، اس کی بھی میں پھر مدد کروں تو پھر احسان کا بدلہ چکاؤں۔ کیا معاشرہ ہے، بات یہ اور ہے جو کہا جاتا ہے قرآن، جو کہتا ہے کہ یہ جو توازن بدوش اعمال ہم نے کہے ہیں، کیا ہے توازن بدوش اعمال؟ مسخر کرو اس عرض کو ہی نہیں،
ارض و سما کی ساری قوتوں کو مسخر کرو، قوت حاصل ہونے کے بعد سرکش اور بے باک نہ ہو جاؤ، اس پانی کو ساحلوں کے اندر رکھو، اس کا توازن نہ بگڑنے دو، مسخر کرو تو بڑی قوت حاصل ہو جائے گی۔ پرماننٹ ویلیوز جو ہم نے تمہیں دی ہیں، مستقل اقدار جو تمہیں دی ہیں، ان قوتوں کو اس کے تابع رکھو، ان میں توازن پیدا ہو جائے۔ قوت کی بہتات سرکشی بھی نہیں پیدا کرنے دے گی، قوت کی کمی ضعف نہیں پیدا کرنے دے گی کہ جس سے محتاج ہو جاؤ گے، معقوم ہو جاؤ گے۔ اس میں توازن جب تم پیدا کرو گے، وہ کہا دو باتیں ہیں، احسن الحسنی، وہ جو ہے نا احسان کا بدلہ، احسان بدلہ نہیں ہے۔ تم اگر کسی کے بگڑے ہوئے توازن کو درست کرتے ہو تو پہلی چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ تمہاری اپنی ذات کا بیلنس ٹھیک ہو جاتا ہے، تمہارا اپنا بگڑا ہوا توازن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور توازن کا ٹھیک ہونا ہی تو ساری بات ہے۔ عزیزان، جہاں ندامت ہوتی ہے آپ کو کس وقت ہوتی ہے کہ صاحب غصے میں آ کے میں وہ کچھ کہہ گیا جو اب مجھے سمجھ میں بات آتی ہے کہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ ہو گیا نا آپ کے ہاں تک، توازن نہیں رہا تھا اس وقت۔ توازن یہ ہے کہ مٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف جو ہے، مادی نظریہ زندگی، پوری توانائیوں سے مسخر کرو ان قوتوں کو، ہر فرشتہ، ہر ملک تمہارے سامنے سجدہ ریز ہو، اور اس کے بعد انہیں صرف کرو خدا کی بتائی ہوئی ویلیوز کے مطابق۔ اور اس میں بنیادی ویلیو یہ ہے کہ ينفس فی الارض ما ينفع الناس، یاد رکھو بقا اسی نظریہ، اسی پروگرام، اسی عمل کے لیے ہے جو نو انسانی کو منفعت پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ انسانیت کی منفعت میں صرف کرو۔ کہتا ہے اس سے پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ احسن الحسنی، اس کی اپنی ذات کے اندر ایک بیلنس پیدا ہو۔ اور آپ کو یاد ہے کہ آج بھی آپ کے ہاں یہ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر اور سائیکالوجسٹ جب مثالی زندگی کسی کی پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیلنسڈ پرسنالٹی تھی اس کی، متوازن ذات تھی اس کی، توازن ذات میں پورا تھا۔ خالص مادی نظریہ حیات مغرب کا، وہ بھی توازن بگاڑ رہا۔ یہ دوسری طرف جو آپ جسے آپ مذہب یا روحانیت کی زندگی کہتے ہیں کہ یہ قابل نفرت یہ ہوا، یہ بھی توازن بگڑ گیا۔ توازن یہ ہے کہ احسن ال سے کیا ہوتا ہے؟ حسنی، انسان کی اپنی ذات میں توازن پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں تک کی بات تو آ گئی تھی کہ ہاں صاحب یہ سارے روحانیت والے یہی کہتے ہیں کہ باقی قصہ ختم ہے، اندر کی روحانیت انسان کی ٹھیک ہو جانی چاہیے، تزکیہ نفس جسے کہا جاتا ہے۔ اب میں کس کس لفظ کے معنی بتاتا ہوں کہ یہ بھی غلط وہ بھی غلط، چھوڑیے اس کو۔ ان کا منتہا یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اندر انسان کے یہ تزکیہ ہوتا ہے، توازن اس کا ہوتا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، احسن الحسنی تو کہہ دیا یہاں۔ عزیزان من، قرآن ہے، ایک لفظ میں بات ساری کہہ گیا۔ کہا اتنی بات نہیں ہے، یاد رکھو احسن الحسنی و زیادۃ، اس سے زیادہ بھی کیا ہوا تو زیادہ بھی، یہ زیادہ کیا ہے؟ بس یہ چیز ہے عزیزان من، یہ بات سمجھ لی جائے قرآن سے ساری بات آسان ہو جاتی۔ 2/200 201 سورہ بقرہ کی آیات 201۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وہ لوگ ہیں کہ جن کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی متاع ملتی چلی جائے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ ان کا تصور حیات جو ہے وہ صرف فزیکل لائف، تبھی زندگی ہوتی، ملتا چلا جائے۔ وہ کہا ٹھیک ہے، تبھی زندگی، یہاں جو کچھ اکٹھا کرنا چاہو فزیکل لاز، تبھی قوانین موجود ہیں، ان کے مطابق یہ کچھ کرو، ملتا چلا جائے گا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لیکن اس سے آگے جو آپ تمہاری انسانی زندگی اونچی ہے، جسے وہ آخرت سے تعبیر کرتا ہے، اس فزیکل لائف سے آگے کی زندگی، ہاں وہ یہی ہو یا مرنے کے بعد آگے چلے، کہا اس میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہو۔
غور کیا آپ نے؟ یہ کچھ تو ہو جائے گا، اس میں حصہ نہیں ہو تو آگے پھر یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو تم بتاتے ہیں تمہیں، اس میں یہ ہوگا کہ یہ تو نہیں ملے گا، وہ ملے گا تمہیں. آ گئی نا وہ مذہب و تصوف کی بات. اس کو چھوڑ دو دوسروں کی خاطر. وہ کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. اور اس سے ماننے والے یہ ہیں، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر بھی یہ تمام خوشحالیاں خوشگواریاں چاہتے ہیں، اور اس زندگی کو انسانیت کی جو ایک بڑا دس زندگی یہ کہتے ہیں اس کو بھی نظر انداز نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر ہمیں توازن ملنا چاہیے. کہا بس یہ ہے دین. پھر دنیا حسنۃ و فی الآخرہ حسنۃ. اگر پھر دنیا حسنۃ تو نظر انداز کر کے آپ نے شریعت یا تصوف کو سمجھ لیا مقصود، یہ بھی قرآن کے خلاف. اور اگر آپ نے اسی کو مقصود سمجھ کے دنیاوی زندگی کو اپنے لیے ترک کرنے والی ناپاک کہہ دیا تو پہلے حصے کے خلاف. یہ ہو گیا کہ یہ قرآن کے ایک حصے پہ ایمان رکھتے ہیں، دوسرے کو چھوڑتے ہیں. ذلت اور رسوائی. اور پھر اس میں تو جتنا زیادہ انسان مذہب کی طرف آتا جائے گا، تصوف کی طرف آتا جائے گا، قرآن جو کہتا ہے ذلت اور رسوائی وہ اتنی بڑھتی چلی جائے گی. چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، اور جن کی خاطر آپ یہ جہان بے ثبات چھوڑیں گے، پھر جو کچھ وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. آپ نے غور فرمایا کیا کہہ گیا؟ یہ زیادتاً جو قرآن نے کہا، دنیا یہ اپنی ذات کے اندر کا توازن بھی و زیادتاً یہ دنیاوی متاع حیات بھی ساری. یاد رکھیے عزیزان من، وہ موضوع دوسرا ہو جائے گا، ورنہ میں اس کے اندر اگر جاؤں تو وہ پورا ایک درس چاہیے جس میں قرآن نے اس دنیا کی متاع کی کو اس قابل قرار دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو حاصل کیا جائے. ترک دنیا اس کے نزدیک اسلام نہیں ہے. وہ تو اس کے برعکس یہ کہتا ہے فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہمارے قوانین کو نظر انداز کرتا ہے اس کی اس دنیا میں اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، اور جس کی یہاں روزی تنگ ہو جاتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ وہ کہتا یہ ہے کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو للآخرۃ اعمی. پھر جو یہاں کا اندھا ہوتا ہے وہ وہاں کا بھی اندھا ہوتا ہے. جس کی اس دنیا میں زندگی گداگری، محتاجی اور فقیری کی گزر رہی ہو، عزیزان ایمان، ذلت اور خواری کی گزر رہی ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کے ہاں وہ مقرب اور مقبول بن جائے گا. اسی لیے اس نے خوف اور بھوک کو خدا کا عذاب جنایا ہے سورہ النحل میں. فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسُ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. عجیب آیت ہے وہ بھی صاحب. غالباً 16/112 ہے. 16/112 ہی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. کہا مثال کے طور پہ ذرا دیکھو قومیں تباہ کیسے ہوتی ہیں. قوم اللہ کا دیا سب کچھ، رزق فراواں تھا، سب کو کھانے کو ملتا تھا، نہ مہنگائی کا یہ عالم تھا، نہ قلت کی یہ کیفیت تھی کہ ہر ایک چیختا پھرتا ہے. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ مہنگائی کے زوروں مر رہا ہے، جس کے پاس ہے وہ رو رہا ہے کہ ملتا نہیں ہے. یہ کیفیت نہیں تھی. رزق کھینچے چلا آ رہا تھا اس کی طرف. رغدن بافراد من کل مکان، ہر طرف کے لوگ زیادہ سے زیادہ اپنا مال اس ملک میں بھیجتے تھے کہ خوشحال ملک ہے یہاں بھیجو. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. خدا کی ان انعامات اور ان بخشائشوں سے انہوں نے کفر برتا. ٹھیک چھوڑ دیجئے اس وقت کہ یہ کفر کیا ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. ان کے اوپر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط ہو گیا. ملک کے اندر بھوک، ہر وقت ڈر کے اس نے مار دیا اور وہ جھپٹ گیا، وہ حملہ آور ہو جائے گا، ڈر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں. کہتا خدا کا عذاب ان کے اوپر آ گیا. خدا کا عذاب کہنے کے بعد یہ ہوا کہ ذہن ان کا فوراً یہ ادھر منتقل کر دیں گے کہ صاحب خدا کا عذاب ہے، صبر شکر کر کے برداشت کرو، اللہ سے لڑائی مول لینی ہے.
کہا بما کانوا یصنعون، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے کرتوت جیسے وہ سامنے آ گئے. اور پھر صنعت لفظی عجیب ہے، یہ مصنوعی کا لفظ نکلا ہے نا اسی سے، بجائے اس کے کہ کوئی حقیقی طور کے اوپر کوئی نظام ایسا پائیدار ہوتا، اس قسم کے مصنوعی اس قسم کے معاشی نظام بنائے کہ جن کی حقیقت ہی کچھ نہ نکلی. نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ خوشحالیاں خوشگواریاں کہ رزق فراواں چلا آ رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کی ناسپاس گزاری کی. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا ہو گئے اپنے اس قسم کی مصنوعی چیزوں کے ہاتھ، جو خود بنایا تھا اس کے ہاتھوں یہ کچھ کیفیت ہو گئی. کہنا یہ رہا تھا کہ اس نے تو بھوک اور خوف کو عذاب گنایا. احسن الحسنى وزیادۃ، اس سے بھی زیادہ، اپنی اپنی ذات کے اندر تو یہ ہوا، اس سے بھی زیادہ. سنیے عزیزان من کیا کہہ گیا، وہ جو اس سے بھی زیادہ تھا کہا اس کی پہچان کیا ہے، کیسے پتا چلے کہ یہ کچھ مل گیا ہے. کہا پہچان بڑی آسان سی ہے، قیامت میں جا کے تھوڑا پتا چلے گا. لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، وہ دنیا میں ان کو کہیں روح سیاہی اور ذلت نہیں نصیب ہوگی، روح سیاہی اور ذلت اس قوم کی نہیں ہوگی. اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون والذین کسبوا السیئات، اور جو اس کے خلاف کام کرے گا، سیئہ کے معنی ہوتا ہے ناہمواریاں پیدا کرنا، اس قسم کا نظام وضع کرے گا، جزاء سیئۃ بمثلھا، نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ اسی قسم کی ہمواریاں آتی چلی جائے گی ان کے ہاں. نتیجہ ان ہمواریوں کا، ناہمواریوں کا عزیزان من، ترہقہم ذلۃ، ذلت اور روح سیاہی جہاں جائیں گے ان کے پیچھے لگی ہوئی، روح سیاہی ذلت. ما لہم من اللہ من عاصم، خدا کے قوانین سے سرکشی برتی تھی تو اس کی سرکشی برتنے والوں کو دنیا میں کوئی بھی اپنے ہاں حفاظت اور پناہ نہیں دے سکتا، کہیں پناہ نہیں مل سکتی. کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، روح سیاہی جیسی روح سیاہی، اندھیری رات، پتہ اندھیری بھی ایسی نہیں کہ جس میں چلو اور نہیں تو چاند نہیں، تاروں ہی کی کچھ ملگدی سی روشنی کہیں آئے، کہا یہ بھی نہیں. ایسی اندھیری رات کہ جس پہ بادلوں، سیاہ بادلوں جو چھا رہے، توبہ تو تاریکیاں اندھیریاں، اتنی سیاہیاں چہرے کے اوپر دھل ہی نہ سکیں، یہ کیفیت ہوگی. کہا تم پوچھا کرتے ہو کہ صاحب وہ دوزخیوں کی پہچان کیا ہوگی، جنتیوں کی پہچان تو بتا دی نا. اپنی ذات کے اندر توازن اور زیادہ اس سے وہ کچھ جو ابھی میں نے بتایا، پھر دنیا حسنۃ، کہیں ذلت اور رسوائی نہیں، ہر جگہ عزت اور غلبہ. کہا تھا نا یہ اصحاب جنت کی نشانی ہے. اور اس کے برعکس یہ کیفیت کہ ذلت اور روح سیاہی کی مار ماری ہوئی. کہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، انہیں دوزخی کہا جاتا ہے. وہ کہتا ہے اقبال کے بعد سنتا رہا میں اور اندر اندر ہنستا رہا میں، بڑے زور زور سے آواز کہہ رہا تھا. لگا تو پتا کیا کہہ رہا تھا، میں کیوں ہنس رہا تھا. وہ کہہ رہا سارے بعد میں اس کی کیفیت یہ تھی کہ جہنم را مقام دیگراں گفت، وہ جہنم کے متعلق کہہ رہا تھا کہ اس میں کچھ اور لوگ ہوں گے، اپنے متعلق نہیں کہہ رہا تھا. جو ہم بیٹھے تھے ہمارے متعلق نہیں کہہ رہا تھا، دوسروں کا مقام بتا رہا تھا جہنم. جہاں بھی ہمارے ہاں جہنم کی بات آئے گی آپ دیکھیں گے کچھ ایسا نظر آئے گا کہ وہ کوئی اور ہیں جو وہاں جائیں گے، ہم نہیں. کہیں گے کہ نہیں صاحب وہ تو ہمیں گناہ گار فاسق فاجر یہ سب کچھ بھی گناتے ہیں، ہم ایسے ہیں یہ سارا کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے گناتے ہیں. ان کی وجہ سے یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہاں صاحب ان کی وجہ سے جہنم میں بھی جانا ہوگا. اور پھر جو مقطع کا بند آتا ہے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے کہ کوئی مسلمان جہنم میں نہیں رہے گا.
آپ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آخری مسلمان بھی جنت میں نہیں چلے جائے گا. بس سیدھی بات ہو گئی. دوزخ کا مقام دیگراں کو اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ٹھیک ہے وہاں بھی جا کے جنت اور جہنم ملے گی. اس کی علامتیں تو یہی بتا دی ہیں قرآن میں, نشانیاں تو یہی ظاہر ہو جاتی ہیں. مطلب دنیاوی زندگی کے اندر بار بار قرآن نے یہ کہا ہے خزی فی الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی میں ذلت ان کے حصے میں آتی, یہ علامت ہے اس. لیکن جب آپ یہاں کی اس خزین کو, اس ذلت کو خدا کے قرب کی علامت سمجھ لیں, کہیں یہ کہ جو یہاں زیادہ ذلیل ہوتا ہے وہاں زیادہ مقرب ہوتا ہے, تو پھر اس فریب نفس کا کیا علاج؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا بانفسہم. دھوکہ دینا چاہتے ہیں خدا کو, مومنین کو, اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ تو اپنے آپ کو عزیزان من دھوکہ دینا. وہ تو جہنم والوں کی اعلان تو یہاں بتاتا ہے. ان اعلانات کو دیکھیے اور اس کے بعد آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لیجئے, پھر دیکھ لیجئے علامتیں نظر آ جاتی ہیں آپ کو, تو پھر دھوکے میں تو نہ رکھیے اپنے آپ. فَجَعَلْنَا نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. تو کہا اس بات جب آگے آئے گی تو میں عرض کروں گا, جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ حشر کے میدان میں اکٹھا ہونا, وہاں حساب کتاب ہونا, وہ مقامات آئیں گے وہاں میں ان کی تفصیل بیان کروں گا. یہاں تو یہ بات یہاں کی وہ ذلت اور رسوائیوں کی بات کر رہا ہوتا ہے. اکٹھا ہونے کے بعد صورت یہی ہوگی نا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی انہوں نے ناکامی اختیار کی ہوئی تھی, کچھ یہ ہوں گے جو ان کے فالوورز تھے, کچھ اوپر والے ہوں گے لیڈرز قسم کے, کچھ فالوور قسم کے لوگ. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک درسوں میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم بڑے ہی بلیغ انداز میں مثالی طور پر بتاتا ہے جہنم میں لیڈرز اور ان کے فالوورز کے مکالمات, بڑے عجیب مکالمے. کہتا ہے جب یہ سب پھنستے ہیں تو پھر آپس میں کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. یہ ان کے پیچھے لگنے والے, نعرہ مارنے والے, اور یہ جو آگے چلا رہے تھے. اور کئی ایک مقامات میں کئی ایک آیات ہیں بڑی دلچسپ. بہرحال یہاں تو یہ چیز جو ہے کہ کہیں گے یہی کہ ہم ان کی معصومی اختیار کیے ہوئے تھے, اس کی وجہ سے یہ کچھ ہو. کہا کہ وہ فوراً مکر جائیں گے اس سے. بالکل غلط ہے. یہ اپنے مفاد کے لیے ہمارے ساتھ لگے ہوئے, اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. بالکل مکر جائیں. اور یہ چیز تو قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ عذر تو مسموع نہیں, قابل پذیرار نہیں ہوگا کہ اگر یہ پورے کے پورے عوام اٹھ کے یہ ہم سے کہہ دیں کہ صاحب یہ ہم سے سب کچھ کراتے تھے, ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں. وہ ایک فکر ہے ان. کہا کہ بتاؤ ہمیں کہ ان کے پاس وہ طاقت کون سی تھی جس کی بنا پر یہ تمہیں مجبور کر کے یہ کچھ کراتے تھے. جسے تم ان کی طاقت کہتے ہو وہ تمہاری دی ہوئی تو تھی, تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے ان کو یہ طاقت کیوں دی, اور ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اس طاقت کو غلط استعمال کیوں کیا تھا. یہ کہیں گے کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دو. کہتا ہے کہ دونوں کو دگنا عذاب ملے. کبھی اتنا نہیں کھڑے ہو کہ تم نے سوچا تھا کہ یہ طاقت غلط استعمال ہو رہی ہے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن کریم ویسے تو وہ جہنم کہہ کے کہتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد پھر ان میں اس قسم کے مکالمے ہوں گے. بات یہی ہے کہ جب تک تو وہ بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں, عروج میں ہوتے ہیں, اقتدار میں ہوتے ہیں, قوت میں ہوتے ہیں, پھر نہیں یہ پوچھنے کی ضرورت پیش آتی. کہتے ہیں جب استاد بڑھتی ہے نا تو اس کے بعد پھر آپس میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, اور یہ سارے اکٹھے جہنم کے اندر ہوتے ہیں تو پھر اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور پہلی چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ فوراً یہ مکر جاتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم نے ان سے یہ کچھ نہیں کرایا, یہ خود ہی یہ کچھ کرتے تھے. فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. اور اس وقت یہ بات کہیں گے کہ ہاں صاحب خدا سے پوچھ لو تو یہ شہادت دے گا, ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا کہ ہم نے مجبور کر کے تمہیں اس راستے پہ چلایا تھا یا تم نے ہی ہمیں وہ قوت دی تھی جس سے کہ ہم یہ کچھ کر رہے تھے. تو ذرا خدا سے پوچھ لو کہ خدا اس کا کیا فیصلہ دیتا ہے. بات دوسری طرف چلے جائے.
हुनालिक तबलू कुल्लु नफ्सिन मा अस्लफत व रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक व ज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून। ये हों या वो हों, जो कुछ भी इन्होंने मदारियों की तरह कुछ बनाया हुआ था, अक दे बूटे नु अंब ला के वखाए हुए सन इन्होंने जेड़े, इस तरह के ये माने होते हैं अजीजा ने मान, वो निखर कर सामने आ जाए, हर एक के सामने माने। जो कुछ किसी ने किया हुआ होगा, कहा याद रखिए, जो कुछ करता है इंसान वो तो आगे चला जाता है, उसके नतीजे उसके पीछे पीछे आते हैं हमेशा। अमल के सरजद होने के बाद नतीजा निकलता है, पहले नहीं निकलता। इसी को वो आखिरत कहता है। कहता है ये सारे नताइज उन चीजों के जो पहले उन्होंने किए हुए थे, उस वक्त फिर एक्यूमुलेटिव इफेक्ट जिसे आप कहते हैं, गलत निजाम जिंदगी का, वो महसूस शक्ल में उभर कर सामने फिर आता है। कुल्लु नफ्सिन, एक एक फर्द के मुतल्लिक वहां फिर होगा कि इसका कितना हिस्सा है इसके अंदर और कितना इसका कितना हिस्सा है। वहां वो जो उसका हकीकी आका अल हक है उसके सामने ये होगा। कानून मकाफात अमल के मीजान गड़े जाएंगे, नताइज के महसूस शक्ल में सामने आने का वक्त आ जाएगा। ये हशर है इस दुनिया के अंदर, आखिरत का हशर और है। यहां तुलेंगे अमाल निजाम के अंदर, जितना जितना किसी का हिस्सा होगा उसके मुताबिक ये तबाहियां सामने आएंगी। वह ज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, क्या लफ्ज़ है साहब, वो जो इस तरह से झूठ मूठ का बना के दिखाया करते थे उसका पर्दा चाक हो जाएगा। फिर वो आम आम और अकदियां कुनियां बन के सामने आ जाएंगी। कहने लगा कि अंजाम ये होता है फिर जहन्नम की जिंदगी का। वक्त हो गया अज़ीज़ान ईमान। सूरह यूनुस की 30वीं आयत तक हम आ गए। 31वीं आयत में हम आइंदा रहेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।